بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیس اللہ بکاف عبدہ صدق اللہ العظیم ایها الاخوة الکرام قال اللہ سبحانہ وتعالی فی حدیثہ القدسی وفي رواية محمد صلى الله عليه وسلم أنا عند عبدي ظني صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عزیزان گرامی قدر، واجب الاحترام بزرگوں اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے اس روح زمین پر اپنے جتنے بھی برگزیدہ اور مقرب انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو بھیجا، سبھی نے اپنے زمانے میں اور اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور اس بات کا پابند کیا کہ صرف اور صرف عبادت اللہ کی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ذاتی زندگی کس طریقے سے بہتر ہو جائے، کامیاب ہو جائے، اس بات کی اہم تعلیمات دی۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک انسان حقیقی معنی میں اللہ کا فرما بردار بن جائے اور اللہ کے بندوں کا اور اللہ کی دوسری مخلوق کے حقوق کو بہتر طریقے سے ادا کرنے والا بن جائے۔ گویا کہ نبیوں کا یہ کام تھا کہ وہ انسانوں کو انسان بنانے پر محنت کرتے تھے، اور جو اللہ کی طرف سے انہیں وحی ملتی تھی، چاہے وہ کتاب کی شکل میں ہو یا کسی بھی شکل میں ہو، تو اس وحی کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ایک انسان صحیح معنی میں انسان بن جائے اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والا بن جائے، اس کے دل کے اندر اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی بیٹھ جائے، اور وہ یہ تسلیم کر لے کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اور باطل کا اور چیزوں کا یقین اس کے دل سے نکل جائے، اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں سے ہونے کا یقین اس کے دل دماغ سے نکل جائے، صرف اور صرف اللہ کا خوف اور اللہ کا لحاظ اس کے دل کے اندر رہے، اللہ کے علاوہ ہر چیز کا خوف اور لحاظ اور عظمت اس کے دل سے نکل جائے۔ یہ نبیوں کا کام تھا، اور اسی پر تمام انبیاء علیہ السلام نے کام کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے دور کے اندر صحابہ کرام کی زندگی پر ایسی محنت کی اور ایسا ان کو تیار کیا کہ صحابہ کے دل دماغ کے اندر اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی ربوبیت بیٹھ گئی، اور باطل سے ہونے کا یقین اور باطل کی عظمت اور باطل کا خوف دلوں سے نکل گیا۔ اور اس کے لیے کیا زبردست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی اور صحابہ کرام کی تربیت فرمائی، اور فرمایا جاتا ہے کہ ایمان والے کے دل کے اندر اللہ کی عظمت ہو، اللہ کی کبریائی ہو، اللہ سے ہونے کا یقین ہو، اور باطل کا انکار ہو، اگرچہ ماحول کیسا بھی ہو، باطل کتنی بھی تعداد میں ہو، باطل کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، پھر بھی اللہ کی عظمت کا اقرار اور اللہ سے ہونے کا یقین غالب ہونا چاہیے۔ اگر کسی کے اندر باطل کا خوف یا باطل سے ہونے کا یقین یا باطل کے کچھ کر دینے کا اس کے اندر خوف ہے یا رتی برابر بھی یہ شائبہ ہے، تو اس کے ایمان میں کمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی زبردست تربیت فرمائی، ایسی زبردست تعلیم آپ نے دی ہے کہ باطل کو کسی بھی معنی میں، کسی بھی صورت میں اس کا خوف اور اس سے گھبرانے والی کیفیت ایمان والے کے دل میں نہیں ہونی چاہیے، حتیٰ کہ ایمان والے کو اپنے آپ کو اس طرح سے پیش کرنا ہے، اس طرح سے اس کو اپنے آپ کو ثابت کر کے دکھانا ہے کہ اس کے قول سے بھی اور اس کے عمل سے بھی، اس کے کردار سے بھی، اس کی گفتار سے بھی، اور اس کی ہر چیز سے یہ بات پروف ہونی چاہیے کہ ہمارے دل کے اندر باطل کا خوف نہیں ہے، ہم باطل سے لرزنے والے نہیں ہیں، باطل کے سامنے گھبرانے والے نہیں ہیں۔ وقت کے بڑے بڑے فرعون، وقت کے بڑے بڑے ظالم اور جابر، اور اپنے وقت کی جن کی اپنے وقت میں توتیاں بولتی تھی، وہ اللہ کے ایک فیصلے کے آگے کوئی ان کی حیثیت یا کوئی ان کی اوقات نہیں، صرف اور صرف اللہ کی عظمت اور اللہ کی ربوبیت کا اقرار۔
اور باطل کو کا انکار، اور یہ اطمینان، یہ یقین، یہ دل کے اندر اطمینان اور یقین کہ یہ باطل کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، سب کچھ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، یہ یقین بٹھایا اور اس یقین پر زندگی کو بنایا اور اسی یقین پر زندگیاں آباد ہوئیں۔ اس کی بہترین مثال ہمیں ملتی ہے صلح حدیبیہ میں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ صلح حدیبیہ اسلامی تاریخ کا ایک روشن باب ہے، ایک وہ اہم واقعہ جس سے اسلام کی تبلیغ اور اس کی تشہیر کا ایک دروازہ کھلا، اور صلح حدیبیہ کا ایک خاص پس منظر ہے، ایک خاص بیک گراؤنڈ ہے اور ایک خاص اس کے پیچھے حکمت ہے۔ صلح حدیبیہ سن 6 ہجری میں واقع ہوئی، اور یہ ایک ایگریمنٹ ہے، ایک صلح ہے جو مسلمانوں کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مشرکین کے ساتھ ہوئی تھی۔ سن 6 ہجری میں ہوئی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور 6 برس گزرنے کے بعد یہ صلح حدیبیہ پیش آئی۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ صحابہ کرام جو مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے، چونکہ مکہ کے اندر اللہ رب العزت کا عظمتوں بھرا گھر بیت اللہ ہے، کعبۃ اللہ ہے، تو وہیں پر ان کی پیدائش، وہیں پر ان کی پرورش اور وہیں پر ان کی زندگی گزری تھی، تو کعبے کی عظمت اور اس کی محبت اور اس کو دیکھنے کا شوق اور اس کے دیدار کی طلب صحابہ کرام کے اندر امڑتی رہتی تھی۔ اب 6 برس گزر گئے، اللہ کے گھر کا دیدار نہیں ہوا، تو سبھی کے اندر یہ قمق تھی، یہ بے چینی تھی کہ کب ہمیں موقع ملے گا کہ ہم مکہ مکرمہ جائیں اور کعبۃ اللہ کو دیکھیں، اس کا طواف کریں، اس کا بوسہ لیں۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ عمرے کی غرض سے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اور آپ کے ساتھ آپ کے کچھ اصحاب ہیں۔ تو یہ نبی کا خواب ہے، اور نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ سچا اور حقیقت پر مبنی ہوتا ہے، وہ بھی وحی کی ایک شکل ہوتی ہے، گویا کہ اللہ کا حکم تھا یا اللہ کا اشارہ تھا کہ آپ اب عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کرنے کا اعلان کیا۔ جیسے ہی آپ نے اعلان کیا تو صحابہ کرام کی وہ جذبات جو ان کے اندر تھے وہ ایک دم سے ابھر کر آئے اور کہا کہ ہم بھی یہ چاہتے تھے کہ کب ہم مکہ مکرمہ جائیں۔ تو صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیار ہوئے اور فرماتے ہیں کہ 1400 افراد پر مشتمل یہ قافلہ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا، اپنے ساتھ احرام کی چادریں لے کر اور قربانی کے جانور لے کر۔ جب یہ حضرات مکہ مکرمہ کے قریب جو ایک مقام ہے ذوالحلیفہ جس کو کہتے ہیں، وہاں پر پہنچے تو وہاں پہنچ کر یہ حضرات کچھ دیر ٹھہرے۔ اب ان کے آنے کی خبر مکہ والوں کو، مشرکین کو پہنچ گئی۔ مشرکین کی طرف سے حضرت خالد بن ولید جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ 200 افراد کا ایک قافلہ لے کر ان حضرات کو روکنے کی غرض سے آئے، اور انہوں نے حدیبیہ کے مقام پر جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ٹھہرے تھے وہاں ان کو روک لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی ہم جنگ کرنے کی غرض سے نہیں آئے ہیں، ہم صرف عمرہ کرنے کی غرض سے آئے ہیں، ہم اپنا کام کریں گے اور واپس مدینہ چلے جائیں گے۔ لیکن یہ بات مشرکین کو ہضم نہیں ہوئی، اور انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اگر ان کو ہم نے مکہ کے اندر انٹری دے دی اور یہ مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہو گئے اور انہوں نے عمرہ کر لیا، تو پھر مکہ کے اوپر ہماری جو حکومت ہے اس کی تو کوئی حیثیت ہی باقی نہیں رہی۔ انہوں نے تو ہم سے کوئی پرمیشن نہیں لی، کوئی اجازت نہیں لی، ہم سے کوئی منظوری نہیں لی، تو پھر ہماری حکومت کس بات کی؟ تو گویا کہ پورے عرب کے اندر یہ میسج جائے گا کہ اب قریش کا یا مکہ والوں کا اب مکہ کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں رہا، کوئی بھی کبھی بھی آ سکتا ہے اور جا سکتا ہے۔ تو انہوں نے اپنی سیاسی نقطہ نظر سے یہ بات گوارا نہیں سمجھی کہ وہ آپ کو مکہ میں آنے دیں، اور آپ کو وہیں حدیبیہ کے مقام پر روک دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے ایک صاحب کو قاصد بنا کر مکہ پہنچایا کہ بھئی آپ جائیے اور آپ جا کر بات کیجیے، اور وہاں قریش کے سرداروں کو سمجھائیے، ان کو بتائیے کہ ہم جنگ کرنے کی غرض سے نہیں آئے، ہم عمرہ کرنے کی غرض سے آئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد مکہ گئے اور انہوں نے قریش کے سرداروں سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن قریش کے سرداروں نے ان کی ایک نہ سنی اور خود ان کی جان پر حملہ کر دیا۔ وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہوئے، بچاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، وہ لوگ بات سننے کو تیار نہیں ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عمر تم جاؤ اور تم جا کر بات کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نہیں جا سکتا، اور فرمایا کہ میں اس لیے نہیں جا سکتا کہ میرے مزاج کی سختی کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ بات بنتے ہوئے بگڑ جائے اور میں غصے میں آ کر یا سختی میں آ کر کوئی ایسا کام کر دوں جو آپ کی منشا کے خلاف ہو،
اور اگر آپ کی منشا کے خلاف اگر کوئی کام ہوتا ہے تو ہمیں یقین ہے کہ اس کام کو اللہ قطعاً پسند نہیں فرماتا. تو میں نہیں چاہتا کہ میرے مزاج کی سختی کی وجہ سے یا میرا ایسا غصہ ہونے کی وجہ سے کوئی بنتا ہوا کام بگڑے. بس چنانچہ آپ کا یہ عذر بالکل مناسب تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے آپ رہنے دیں. پھر آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اے عثمان آپ جائیے، چونکہ آپ مکہ کے اور قریش کے ایک رسپیکٹیبل پرسن ہیں، ایک معزز گھرانے سے، معزز خاندان سے آتے ہیں، آپ کا بڑا خاندان ہے اور بڑا گھرانہ ہے اور آپ کی بات مکہ کے بڑے بڑے سردار سنیں گے، آپ جائیے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی انہوں نے بات نہیں سنی اور خبر یہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا. جب یہ خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ کو بہت تکلیف ہوئی، حالانکہ یہ خبر غلط تھی، جھوٹی تھی. اور یہ خبر سن کر صحابہ کرام پریشان ہوئے اور غصے میں آ گئے کہ یہ کون سی بات ہے، ہم تو عمرہ کرنے کی غرض سے آئے تھے، جنگ کرنا مقصد نہیں تھا، اور باوجود اس کے کہ ہم سمجھا رہے ہیں پھر بھی ہمارے ایک ساتھی کو جو ہے شہید کر دیا گیا. تو صحابہ کرام غصے میں ہیں. اور پھر اسی موقع پر بیعت رضوان ہوئی. صحابہ کرام سے نے بیعت لی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کہ ہم اس وقت تک اب نہیں جائیں گے جب تک کہ عثمان کے خون کا بدلہ نہ لے لیں. لیکن یہ بات غلط تھی. یہ خبر ملی کہ نہیں حضرت عثمان جو ہے محفوظ ہے اور سلامت ہے، یہ بات جھوٹی تھی. اور پھر یہ ہوا کہ قریش کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایگریمنٹ کی، ایک معاہدہ کیا. اب یہاں چونکہ نوبت یہ بن گئی تھی کہ اب کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو یہ اب صلح ہوئی کہ بھائی اب ہم بیٹھ کر کسی بات پر کوئی صلح کر لیں. تو بس چنانچہ وہ صلح ان نکات پر ہوئی، ان پوائنٹس پر ہوئی کہ انہوں نے اپنی بات رکھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سب باتیں سنی اور انہوں نے اپنی بات رکھی اور کہا کہ دیکھیے ہم سب سے پہلی شرط یہ رکھتے ہیں کہ آپ کو ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے، آپ کو بغیر عمرہ کیے یہاں سے لوٹنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہمیں منظور ہے. اور اسی میں ایک بات اور انہوں نے جو ہے ایڈ کی کہ آپ اگلے سال عمرے کے لیے آئیں بغیر ہتھیار لیے، صرف آپ کے پاس تلواریں ہوں گی، وہ بھی نعام میں ہوں گی. اس سال تو نہیں کرنے دیں گے، آپ اگلے سال آئیں اور اگلے سال بھی اس شرط کے ساتھ آئیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور کیا، کہا کہ اس کو میں منظور کرتا ہوں. صحابہ کرام نے جب سنا تو ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچی اور ان کے خیالات ابھرے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمیں روک دیا، ہمیں روکا جا رہا ہے. لیکن اس میں حکمت تھی، یہ رسول اللہ کی قائدانہ صلاحیت تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبردست بصیرت تھی اور دور اندیشی تھی کہ آپ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی چیز کو دیکھ رہے تھے، ایک بہت بڑی حکمت اس کے پیچھے تھی. صحابہ کے ناراض ہونے کی یا غصہ کرنے کی کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمیں منظور ہے. دوسری شرط انہوں نے ڈالی، اور دوسری شرط یہ ڈالی کہ دیکھیے اگر مدینہ سے کوئی مسلمان مکہ آتا ہے اور ہم نے اس کو پکڑ لیا تو ہم پھر اس شخص کو نہیں چھوڑیں گے، اس کو نہیں چھوڑیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمیں یہ بھی منظور. تیسری شرط ڈالی ہے کہ اگر مکہ سے کوئی شخص مسلمان ہو کر مدینہ جاتا ہے تو آپ کو اس کو ہمارے حوالے کرنا پڑے گا. یہ بالکل اس کے اپوزٹ ہو رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اگر مدینہ سے کوئی مکہ آتا ہے تو ہم نہیں چھوڑیں گے، اور مکہ سے کوئی مدینہ جاتا ہے تو آپ کو اس کو ہمارے حوالے کرنا ہے. اس پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی منظور ہے. علماء اکرام لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فراست اور یہ دور اندیشی تھی. بظاہر تو یہ لگ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، ہم ان کی طرف سے آنے والے کو چھوڑ رہے ہیں، آپ بھی ہماری طرف سے کسی جانے والے کو چھوڑیے. یہ بات بیلنس ہوئی، لیکن یہ تو اپوزٹ ہو رہا ہے. اس پر کیا حکمت تھی؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فراست تھی، آپ کو یہ یقین تھا کہ جو شخص ہمارے پاس مدینہ میں رسول اللہ کی صحبت میں رہ کر اس نے اسلام کو سیکھا ہے، اسلام کو سمجھا ہے اور وہ پکا مومن بنا ہے، اب وہ مکہ میں اگر رہ بھی جائے، مکہ والے اس کو اپنے پاس روک بھی لیں، تو وہ مکہ میں رہ کر وہ اسلام کی دعوت دے گا، وہ اسلام پر قائم رہے گا. اور اس کے اعمال اور اس کے اخلاق کی برکت سے اور اس کے اعمال اور اس کے اخلاق کو دیکھ کر مکہ کے مشرکین مسلمان ہوں تو اس کا وہاں رہنا ہمارے لیے فائدے کا سودا ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ ہمیں منظور ہے، اور فرمایا کہ جو شخص اگر مکہ سے مدینہ آ جاتا ہے اور پھر اس کو مدینے والوں اور اس کو پھر ہمیں مکہ والوں کو واپس لوٹانا ہے تو اس میں یہ حکمت ہے کہ وہ کچھ دن جب ہمارے ساتھ رہے گا اور وہ اسلام کو دیکھے گا، مسلمانوں کے اخلاق کو اور ان کے معاملات کو اور ان کی زندگیوں کو دیکھے گا تو وہ اس سے متاثر ہوگا، اور وہ جب متاثر ہو کر جب مکہ جائے گا تو وہ مکہ والوں کو بتائے گا کہ مسلمان ایسے نہیں ہے جیسا تم سوچتے ہو. تو وہ بھی ہمارے لیے فائدے کا سودا. اس پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں منظور ہے. یہ رسول اللہ کی قائدانہ صلاحیت آپ دیکھیے اتنی زبردست. اور پھر اس کے بعد اگلا معاہدہ یہ رکھا گیا کہ یہ اگلی شرط یہ رکھی گئی کہ یہ جو معاہدہ یہ 10 برس کا رہے گا.
10 برس تک کوئی کسی کے خلاف کوئی حملہ نہیں کرے گا، درمیان میں کوئی جنگ نہیں ہوگی، ایک دوسرے سے حفاظت کی ضمانت ہوگی۔ یہ چوتھی شرط ہوئی۔ اور 5ویں شرط یہ ہے کہ عرب کے جتنے بھی قبائل ہیں وہ تمام قبائل چاہے تو مسلمانوں کے ساتھ ہو جائیں چاہے قریش کے ساتھ ہو جائیں، ان کو اجازت ہے۔ تو یہ 5 شرطوں پر یہ معاہدہ ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغیر عمرہ کیے صحابہ کرام کو اپنے ساتھ لے کر مدینہ رخصت ہو گئے۔ اور اب یہ جو 1 سال کا مدت ہوئی ہے، آپ مکہ سے حدیبیہ کے مقام سے مدینہ جب لوٹ گئے تو اب قریش سے اور مشرکین کی طرف سے آپ محفوظ ہیں، چونکہ ایگریمنٹ ہو چکا ہے کہ اب جنگ نہیں ہوگی۔ تو اس دوران آپ نے دنیا کے سلاطین اور حکمرانوں کے پاس اسلام کی دعوت کے خطوط پہنچائے، گویا کہ اب ایک طرف سے آپ بالکل فری ہو گئے، اب ادھر کا جو خوف اور خدشہ تھا اس سے محفوظ ہیں، اب دوسری طرف اب آپ نے اپنی توجہ فرمائی اور دوسری طرف اسلام کی تبلیغ اور تشہیر کا کام کیا۔ تو یہ بڑی حکمت تھی۔ اب جب 1 سال گزرا اور اگلے سال مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی شرط پر عمل کرتے ہوئے کہ سال بھر بعد عمرہ کی غرض سے آئے، آپ عمرے کے لیے جب آپ مکہ مکرمہ تشریف لائے تو تشریف لانے کے بعد آپ نے دیکھا کہ مکہ کے سبھی مشرکین جھنڈ بنا کر مسلمانوں کو دیکھنے کے غرض سے آئے ہیں، اور ان کا جائزہ لینے کے غرض سے آئے ہیں، ان کو ٹٹولنے کے غرض سے آئے ہیں۔ اور دیکھنا اور جائزہ لینا اور ٹٹولنے کے پیچھے یہ مقصد تھا کہ اس زمانے میں مدینہ منورہ کی آب و ہوا ایسی تھی کہ جو بھی باہر کا شخص مدینہ میں جا کر بستا تھا یا مدینہ میں جا کر کچھ دن رہتا تھا تو اس کو ایک عجیب قسم کا بخار چڑھتا تھا، اور وہ اس بخار کی حرارت کی وجہ سے، اس کی سختی کی وجہ سے اس شخص کے جسم کے اندر کمزوری اور لاغرپن آ جاتا تھا، اور وہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ گویا کہ اب ایک بیمار شخص، ایک کمزور شخص ہے۔ تو سارے عرب میں یہی بات مشہور تھی کہ مدینے میں اگر کوئی باہر کا انسان گیا تو وہ کمزور ہو گیا۔ تو اس چیز کو دیکھنے کے لیے مشرکین آئے اور انہوں نے دیکھا کہ ہم مسلمانوں کی کمزوری کو پکڑیں گے، اس کی کمزوری کو دیکھیں گے، اور یہ ہم اندازہ لگائیں گے، یہ جائزہ لگائیں گے، اور اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ اب مسلمان کمزور ہو گئے، ان کی ہمتیں پست ہو گئی، ان کے حوصلے ٹوٹ گئے، اور ان کے اندر کم ہمتی آ گئی، ان کے اندر خوف اور ہراس آ گیا، اور وہ اندر سے کمزور پڑ گئے۔ اور جب ایک فریق اندر سے جسمانی طور پر کمزور ہو جاتا ہے تو دوسرے فریق کو اس کے اوپر غالب آنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ ہم جنگ جیتنے کے قریب پہنچ گئے، تو وہ مسلمانوں کا جائزہ لینے کے لیے جو ہے وہ مکہ میں جمع ہوئے، دیکھنے کے لیے کہ مسلمان کمزور ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم دیا اور صحابہ کرام سے ایک بات ارشاد فرمائی، اور صحابہ کرام سے کہا کہ دیکھو، ہمیں ہمت اور حوصلے کے ساتھ عمرہ کرنا ہے، اور ایک بات تم سب یاد رکھو، اور یہ بات اللہ کو بھی اتنی پسند آئی، یہ بات اللہ کو بھی اتنی پسند آئی، گویا کہ یہ اللہ ہی کا حکم تھا کہ آپ نے فرمایا کہ دیکھو، مشرکین اور مکہ والے ہمیں دیکھنے کے لیے آئے ہیں کہ ہماری کمزوری کو پکڑیں، تو اب ہمیں ان کو یہ دکھانا ہے اور یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم کمزور نہیں پڑے ہیں، ہماری ہمتیں پست نہیں ہوئی ہیں، ہمارے حوصلے نہیں ٹوٹے ہیں، ہم گھبرائے نہیں ہیں، ہم نا امید نہیں ہوئے ہیں، ہم تم سے ڈرنے اور تم سے دبنے والے نہیں ہیں۔ اس کے مقابل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے فرمایا کہ جو ہم طواف کریں گے تو ہوشیار ہو جاؤ، ہمیں طواف کے شروع 3 چکروں کے اندر رمل کرنا ہے، یعنی تھوڑا سا سینے کو تان کر چلنا ہے، پہلوانوں کی طرح چلنا ہے۔ تو ہمارا یہ عمل یہ ثابت کرے گا کہ ہماری ہمت نہیں ٹوٹی ہے، ہمارا حوصلہ نہیں ٹوٹا ہے، اور یہی حکم اللہ نے ہمیشہ کے لیے بیت اللہ کا طواف کرنے والوں کے لیے، عمرہ کرنے والوں کے لیے اور حج کرنے والوں کے لیے مقرر فرما دیا کہ جو بھی کعبۃ اللہ کا طواف کرے اور وہ طواف کرے کہ جس طواف کے بعد سعی ہے، اس کے لیے یہ بات لازم ہے کہ وہ طواف کے شروع کے 3 چکروں میں رمل کرے گا، وہ تھوڑا سا سینے کو تان کر اور اکڑ کر پہلوان کی طرح چلے گا۔ یہ اللہ نے لازم قرار دے دی۔ تو یہ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ یہ صرف اسی وقت کا عمل نہیں تھا، اس عمل کے اندر ایک بہت بڑا اشارہ ہے، ایک بہت بڑی حکمت ہے۔ وہ حکمت اور وہ اشارہ آج کے اس دور میں ہم سب کو سمجھنا ہے، اور ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا راستہ کھولے گا، ایک بہت بڑی امید برلائے گا، کیونکہ اللہ کے رسول کا کوئی بھی عمل، کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہے، فائدے سے خالی نہیں ہے، اس کے اندر بہت حکمتیں ہیں۔ آج بھی یہ چاہا جا رہا ہے، یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کیسے بھی کر کے مسلمانوں کی ہمتوں کو پست کیا جائے، ان کے اندر نا امیدی ڈالی جائے، ان کے حوصلوں کو توڑا جائے، ان کے حوصلوں کو کمزور پٹکا جائے، ان کے اندر گھبراہٹ اور بے چینی ڈال دی جائے، ان کو جو دکھایا جائے وہ اسی چیز سے متاثر ہو کر اسی پر ایمان لے آئیں، اور وہ یہ بھول جائیں کہ ایک طاقتور صرف اللہ ہے اور کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، ساری دنیا کی طاقتیں ایک طرف ہو جائیں، ساری دنیا کی حکومتیں ایک طرف ہو جائیں، ساری دنیا کی ایجنسیز ایک طرف ہو جائے، اور وہ لاکھ چاہے جو چاہتی رہیں، لاکھ چاہے جو کرنا چاہے کرتی رہیں، لیکن اللہ کے ایک فیصلے کے آگے کسی کی رتی برابر بھی نہیں چلے گی، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ سارے معاملوں کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں۔ تو اللہ کا یقین دل سے اگر نکل جائے تو اس بات کو یاد رکھیے گا، اپنی ہمت کو بلند کیجیے گا، اپنے حوصلوں کو برقرار رکھیے گا کہ اللہ کے
रसूल ने सहाबा से फरमाया कि हम रमल करके मुशरिकीन को ये दिखाएंगे कि हमारी हिम्मतें पस्त नहीं हुई हैं, हमारे लिए अल्लाह काफ़ी है। अलैहिस्सल्लाहु बिकाफिन अब्दा, कि अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए काफ़ी है, उनके मामलात में उन्हें कामयाबी दिलाने के लिए और उनके मामलात को दुरुस्त करने के लिए। और ये तब होता है जो मैंने हदीस कुदसी पढ़ी थी, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि अना इंद अब्दी ज़न्नी, कि अल्लाह ताला अपने बंदों के साथ वो मामला करता है कि जैसा उनका गुमान होता है। अब डिपेंड इस बात पर करता है कि वो अल्लाह के बारे में कैसा यकीन रखते हैं। जैसा यकीन होगा वैसे अल्लाह के फैसले होंगे। अगर यकीन इस बात पर है कि सब कुछ करने वाली ज़ात अल्लाह की है, तो वाकई अल्लाह ताला ज़रूर करके दिखाए। और अगर इस बात पर यकीन नहीं है, हिम्मतें पस्त हो गई, हौसले टूट गए और हिम्मतें कमज़ोर पड़ गई, तो फिर कुछ भी नहीं होगा। और आज एक बहुत बड़ा माइंडसेट इस बात पर काम कर रहा है कि कैसे मुसलमानों की हिम्मतों को और उनके हौसलों को पस्त किया जाए, जिसमें मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करता है अपना। और मीडिया की जो खबरें हैं, उसकी जो न्यूज़ है, उसकी जो हेडिंग है और उसकी जो हेडलाइंस है, वो ये बात दर्शाती हैं और ये बात साबित करती हैं, और झूठ और बकवास ये बात बावर कराती है कि कैसे मुसलमानों की हिम्मतें टूटें और वो इस बात को तस्लीम कर लें कि अब कुछ नहीं होगा, अब कुछ भी नहीं हो सकता। ये हमारे हज़रत फरमाते हैं कि ये सबसे बड़ा कुफ्र है। अगर किसी के दिल के अंदर ये बात है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता और ये किसी ने तस्लीम कर लिया कि कुछ भी नहीं हो सकता, तो ये इस ज़माने का सबसे बड़ा कुफ्र है। उस शख्स को अपने ईमान की फ़िक्र करनी चाहिए, उसको अपने ईमान के बारे में सोचना चाहिए। हकीकत ये है और सच्चाई ये है कि वही होगा जो अल्लाह करेगा, और अल्लाह ही के फ़ैसले अटल हैं और अल्लाह ही के फ़ैसले हकीकी, और अल्लाह ही के फ़ैसलों से सब कुछ होगा। तो कभी भी उम्मीदें नहीं तोड़नी चाहिए, हौसले पस्त नहीं करने चाहिए, अल्लाह पर यकीन करना चाहिए। हमें कभी भी मायूस नहीं होना है, कभी भी नाउम्मीद नहीं होना। ईमान वाले कभी भी मायूस नहीं होते, कभी भी नाउम्मीद नहीं होते। उनका यकीन और उनका एतमाद सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पर है। और अल्लाह आज भी वही अल्लाह है जो बदर में था, आज भी वही अल्लाह है जो अहद में था, आज भी वही अल्लाह है जो हुनैन में था, और आज भी वही अल्लाह है जो अहज़ाब में था, और हर मौके पर अहले हक़ और अहले इस्लाम के साथ था और उनकी मदद की कुदरत रखता था। आज भी वही अल्लाह अपनी ताकत और अपनी कुदरत के साथ अहले ईमान और अहले इस्लाम की मदद करने की कुदरत रखता है। और उसकी मदद और उसकी कुदरत के फ़ैसले हम देखते हैं, वक्तन फ़वक्तन देखते हैं कि अल्लाह ताला ने बड़े बड़े मुतकब्बिरों को, बड़े बड़े जालिम और जाबिरों को, उनके गुरूर को चकनाचूर कर दिया, अल्लाह ने मिट्टी में मिला दिया, उनके साम्राज्य ख़त्म हो गए। बड़े बड़े फ़िरौन और नमरूद और हामान और क़ारून इस दुनिया में आए और उनकी सल्तनतें बड़ी ताकतवर सल्तनतें रहीं, लेकिन अल्लाह ने एक लम्हे में उनकी हुकूमतों को ख़त्म कर दिया। तो आज के ये फ़िरौन ये क्या मुकाबला कर पाएंगे? अल्लाह ताला इनके भी गुरूर को चकनाचूर करने की ताकत रखता है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला के फ़ैसले से गुरूर टूट चुका है, गुरूर टूट चुका है। ये सच्चाई है बहुत बड़ी, ये हकीकत है बहुत बड़ी कि जिनको ये मलाल था और जिनको ये गुरूर था कि अब की बार हम अपनी फ़तह का बहुत बड़ा मार्का करेंगे, और अब की बार 400 पार का जो ख्वाब था वो 200-250 में ही सिमटा है। और अल्लाह जाने और कहाँ अल्लाह की ज़िल्लत की पस्ती में अल्लाह और धकेले, और इंशाअल्लाह धकेलेगा। जब तक इंसानियत के ख़िलाफ़ काम करेंगे, लोगों के ऊपर जुल्म और ज़्यादती करेंगे, जब तक इस मुल्क की फ़िज़ा को ख़राब करने का काम करेंगे, लोगों के दिलों में नफ़रत डालने का काम करेंगे, और वो महंगाई और मज़लूमों को दबाना और मज़लूमों के ख़िलाफ़ काम करेंगे, अल्लाह ज़िल्लत और रुसवाई के गड़े में इनको ठूसेगा। और ये होगा इंशाअल्लाह, ये ज़रूर होगा इंशाअल्लाह। हमें उम्मीदें नहीं हारनी है, हमें उम्मीदों को पस्त नहीं करना है। और मैं बड़ी अच्छी बात आपको बताऊँ कि ये भी हमारे हज़रत की ज़ुबान सुना है कि मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत मौलाना अली मियाँ साहब रहिमहुल्लाह हमेशा ये फरमाया करते थे। उनका ये जुमला कोट किया है कि आप ये फरमाते थे कि इस मुल्क के अंदर मुसलमानों के साथ और इस्लाम के साथ अल्लाह का बड़ा अजीब मामला है। पूरी दुनिया में सिर्फ इस मुल्क के अंदर मुसलमानों के साथ भी और इस्लाम के साथ भी बड़ा अजीब मामला रहा है कि जब भी इस मुल्क के अंदर मुसलमानों को दबाने की, इस्लाम को ख़त्म करने की कोशिश हुई है, और ये महसूस किया गया कि हर तरफ से दरवाजे बंद हो गए, हर तरफ से उम्मीदें पस्त हो गई, अचानक अल्लाह की तरफ से ये फैसला होता है, एक ऐसा दरवाज़ा खुलता है कि जिससे फिर उम्मीदें पर आती हैं। ये तारीख़ में हुआ है, और अभी भी हुआ, इस इलेक्शन में हुआ, और पिछले सिर्फ कुछ दिनों में और कुछ महीने में हुआ। आप सब ने देखा होगा कि इलेक्शन शुरू होने से पहले मुल्क की क्या फ़िज़ा थी, मुल्क के क्या हालात थे। हर एक शख्स की ज़ुबान पर यही था कि कोई रोक नहीं सकता इनको, इनकी फ़तह यकीनी है और बड़ी ज़बरदस्त होगी। और हत्ता कि गैर क्या मुसलमान खुद ये बात कह रहे थे अपनी ज़ुबान से कि अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, सब कुछ इनका है। लेकिन अल्लाह ने क्या करके दिखाया, अल्लाह के क्या फ़ैसले उतरे कि इलेक्शन शुरू हुआ और शुरू होते ही पूरे मुल्क की फ़िज़ा आज कुछ और है, आज कुछ और दूसरे नज़रिए से यहाँ की आवाम हकीकतों को देख रही है। तो ये अल्लाह के फ़ैसले हैं। किसने किया ये? किसकी मेहनत थी? किसकी कोशिश थी? ये सिर्फ अल्लाह ने किया, और इस बुनियाद पर किया कि हम नहीं जानते,
مجھے اور آپ کو اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ اللہ کے نامعلوم کتنے بندوں اور بندیوں نے روزے رکھ رکھ کر، دعائیں کر کر کر، اور آج بھی لوگ دعائیں کر رہے ہیں، آج بھی لوگ روزے رکھ رہے ہیں، حرم میں جا جا کر اللہ سے دعائیں کی ہیں اور محنت کی ہے، اور ان کی محنت کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا، اور اس کا نتیجہ تو ضرور آنا تھا نا، اور اس کا نتیجہ یہ نکل کر آ رہا ہے کہ غرور چکنا چور ہو چکا ہے، غرور چکنا چور ہو چکا ہے۔ جو خواب لوگوں کو دکھا رہے تھے وہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوا، وہ خواب ختم ہو گیا اور ٹوٹ گیا۔ تو اس کے پیچھے ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہمیں کبھی بھی ہمتوں کو پس نہیں کرنا ہے، ہمیں ہمتیں نہیں ہارنی چاہیے، اللہ پر یقین، اللہ پر کامل یقین، چاہے نظر کچھ بھی آئے، دکھے کچھ بھی، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ کرتے ہیں، اور اللہ کے فیصلے تب اترتے ہیں کہ جب ایمان والے صحیح معنوں میں ایمان والے بن جاتے ہیں۔ یہ تو آپ سوچئے نا کہ ہمارے کچھ نہیں کرنے پر اللہ نے اتنی بڑی مدد فرما دی، کچھ بھی نہیں کرنے پر، اگر ہم تھوڑی سی بھی محنت کر لیں اور حالات کو بدلنے پر ہم لوگ سب کمر بستہ ہو جائیں اور اپنا اپنا رول پلے کرنے لگ جائیں، تو کون سی چیز ناممکن ہے، کون سی چیز نہیں ہو سکتی؟ اللہ کے اختیار میں کون سی چیز نہیں ہے؟ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم لوگوں کی محنت، ابھی تھوڑی سی محنت کی ہے مسلمانوں نے، اور وہ تھوڑی سی محنت کا پورا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اویئر ہو کر، مسلمانوں نے بیدار ہو کر اس نفرت کو ووٹ نہیں کیا ہے۔ اس وقت بھی میں بہت سخت جملہ بول رہا ہوں کہ اس وقت اور اس دور میں جبکہ سب بات کھلی ہوئی ہے اور کھلے طور پر وہ لوگ اپنی زبان سے، اپنے منچ سے، اپنے پلیٹ فارم سے جو کڑوی باتیں، نفرت کی باتیں کہہ رہے ہیں، اتنی ساری باتوں کو سننے کے باوجود بھی اگر کسی کا ضمیر بیدار نہیں ہوا ہے، کسی کی غیرت نہیں جاگی ہے، تو اس کو اپنے ایمان پر افسوس کرنا چاہیے، اس کو جانچنا اور ٹٹولنا چاہیے کہ میرے اندر ایمان ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ کا شکر اور احسان ہے کہ پورے ملک کے مسلمانوں نے اس وقت اس الیکشن کے اندر اس بات کا ثبوت پیش کیا ہے کہ ہم نفرت کے ساتھ نہیں ہیں، اور یک ہو کر، متحد ہو کر، صرف سوائے چند لوگوں کے جو ہر دور اور ہر زمانے میں رہے، ہر دور اور ہر زمانے میں بہت بڑا اور بہت ثقیل لفظ بول رہا ہوں، شاید طبیعتوں پہ کچھ لوگوں کی طبیعتوں پر وہ گراہ گزرے کہ جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ غداری کی ہے، مجھے کھل کر بولنے دیجیے یہ بات کہ جنہوں نے غداری کی ہے اور وہ دشمنان اسلام کے خیمے میں جا کر بیٹھے ہیں، اور انہوں نے صرف اپنی دنیا بنانے کے خاطر، اپنے کاروبار بچانے کے خاطر، اپنی دکان چلانے کے خاطر، اپنی روزی روٹی کو برقرار رکھنے کے خاطر، اپنا اسٹیٹس بچائے رکھنے کے خاطر، اپنی چودراہٹ لوگوں پر جمانے کے خاطر، اور یہ دکھانے کے خاطر کہ ہم کر سکتے ہیں، لاؤ ہم کر کے دکھاتے ہیں، لاؤ ہماری بات مانی جائے گی، اتنا صرف اپنی اس دنیا کے خاطر انہوں نے مسلمانوں کی شناخت کو مٹانے والوں کا اور اس ملک کی فضا کو خراب کرنے والوں کا ساتھ دیا، اس ملک کی فضا کو خراب کرنے والوں کا ساتھ دیا۔ وہ یقینی معنی میں وہ مسلمانوں کی بھی غدار ہیں اور اسلام کے بھی غدار ہیں، یہ سچی بات ہے، یہ پہلی بار بول رہا ہوں، بہت کڑوی بات، لیکن اب کیا کریں، بولنے پر مجبور کر دیا ہمیں لوگوں نے، اتنا ہونے کے باوجود بھی، اتنا دیکھنے کے باوجود بھی غیرت نہیں جاگ رہی ہے، اتنا ہونے اور اتنا دیکھ لینے کے بعد بھی لوگ بیدار نہیں ہو رہے، تو اب کیا کریں، کیا ہوگا پھر؟ اب تو ہمیں تو دوسروں کی بھی خیال کرنا ہے نا، آپ چند لوگوں کے چکر میں آپ کے پیچھے ہمارے لوگ چل پڑے تو یہ تو ہمیں اپنے لوگوں کو بچانا ہے نا، آپ کی بےغیرتی آپ کے ساتھ ہو تو۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ پورے ملک کے جو رجحان آئے کہ مسلمان متحد ہوئے اور اویئر ہوئے، اور انہوں نے متحد اور اویئر ہو کر اس نفرت کے خلاف اپنا ایک فرض جو ان کو ملا ہے اس ملک میں قانونی طور پر ووٹ کا، وہ دیا ہے، اس کا نتیجہ اللہ نے یہ دکھایا کہ ان کا غرور ٹوٹ گیا۔ اگر صحیح معنی پہ ہم اسلام پر تعلیم کرتے ہوئے اس ملک میں زندگی گزارنے پر آ جائیں اور ہم صحیح معنی میں مسلمان ہو جائیں اور ایمان والے بن جائیں، تو میں اس جگہ کی عظمت کو برقرار رکھتے ہوئے اور بہت بڑی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ چند مہینوں میں، چند سال کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اس ملک کا ایک ایک بچہ اپنی زبان سے یہ کہے گا کہ اسلام سے اچھا کوئی دھرم نہیں ہے اور مسلمانوں سے بہتر اور مسلمانوں سے اچھے کسی دھرم کے انویائی نہیں ہیں، یہ ہمارے ایمان اور اسلام پر آنے کے بعد۔ تو لیکن کرنا تو ہمیں پڑے گا نا، ایک چھوٹا سا کام ابھی ہم نے کیا ہے، اس کا نتیجہ اللہ نے دیکھو کتنی جلدی، کتنی فوری طور پر دکھایا۔ اگر ہم اس کام کو بھی کر لیں گے کہ اپنی زندگیوں کو سدھار لیں گے اور ہم صحیح معنی میں مسلمان بن جائیں گے، اسلام پر 100% عمل کرنے والے بن جائیں گے، تو کوئی بعید نہیں کہ اس ملک کے چپے چپے سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدا گونجے گی، اور ایک ایک بچہ، ایک ایک جوان، ایک ایک بوڑھا، ایک ایک مرد اور ایک ایک عورت خود کھڑے ہو کر یہ کہے گی کہ ہمیں بھی کلمہ پڑھا ہے، ہم بھی مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ اور یہ اس ملک میں ہوا ہے، میں کوئی نئی بات نہیں آپ کو بتا رہا، اس ملک میں ہوا ہے۔ اور